السلام علیکم دوستوں، میں ہم ہیلن کیلر کی بایوگرافی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہیلن کیلر کی کہانی ایک بہری اور نابینا بچی کی کہانی ہے جس نے اپنے اندھے پن اور بہرے پن کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ مایوس لوگوں کے دلوں میں اپنے جوش اور ولولے سے ہمت پیدا کی۔ ہیلن کیلر 1880 میں امریکن ریاست الاباما میں ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ ابتدا میں وہ دوسرے بچوں کی طرح نارمل جسمانی اہلیتوں کی مالک تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک مرض کے حملے نے اس کا دماغ مفلوج کر دیا۔ علاج سے اس کی جان تو بچ گئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نابینا اور بہری ہو گئی۔ اس پر جو الفاظ وہ بول سکتی تھی وہ بھی بھول گئی۔ ابتدائی چند سال اس نے مایوسی اور تاریکی میں گزارے، پھر اس نے اپنی گڑیا اور حبشی باورچی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ہیلن کیلر کی والدہ اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ پڑھا کہ کسی شخص نے ایک بہری اور اندھی عورت کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا۔ مختلف جگہ در بدر ہو کر اس کی والدہ ٹیلی فون کے موجود ڈاکٹر گرہم بیل سے ملی اور انہیں اسپیشل بچوں کی استانی مس ایون مینسفیلڈ سیلون تک پہنچا دیا۔ مس سیلون ہیلن کیلر کی زندگی میں انقلاب بن کر وارد ہوئی۔ مس سیلون ہیلن کیلر کے ہاتھ پر الفاظ لکھ کر احساسات کے ذریعے اسے حروف و تہجی سے متعارف کرایا۔ ہیلن کیلر کے ہاتھ میں گڑیا پکڑا کر وہ اس کے ہاتھ پر گڑیا کے حروف تہجی لکھتی، ہیلن کیلر کے ہاتھ پر پانی کے نل سے پانی گرا کر اس کو پانی کے ہجے یاد کراتی، یہاں تک کہ ہیلن کیلر کی تجسس کی تسکین کے لیے مس سیلون نے ہیلن کیلر ہتھیلی پر انڈے سے چوزہ نکالنے کا عمل تک مکمل کرایا۔ اس طرح ہیلن کیلر کی زندگی میں تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد میں وہ مختلف مراحل طے کر کے ایک شاندار مصنفہ بنی۔ ہیلن کیلر کی تعلیم کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب اس کی استاد نے بریلز پر چھپی ہوئی کتابیں منگوائیں۔ اس دور میں ہیلن کیلر بہت ہی محنتی اور ہوشیار شاگرد ثابت ہوئی اور بڑی آسانی اور جوش سے اس نے ابھرتی ہوئی تحریروں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا لکھنا آ گیا، وہ خود خطوط لکھتی گئی۔ اس کے خطوط سے اس کی غیر معمولی سوجھ بوجھ اور اس کی دلچسپ خیالات کا اندازہ ہوتا تھا۔ جب خود اس کے پاس کوئی خط آتا تو وہ اپنی انگلیوں سے سطور کا مطلب نکالتی۔ جب ہیلن کیلر کی عمر 8 سال کی ہوئی تو مس سیلون نے طے کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ دوسرے بچوں سے ملے۔ چنانچہ وہ اس باسٹن پرکنس انسٹیٹیوٹ ٹیوشن لے گئی۔ ہیلن کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اور بھی بچے ایسے تھے جو اس کی زبان میں باتیں کرتے تھے، اور وہ جب گرہم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے تو اسے محسوس ہوتا کہ ان کے درمیان ایک غیر مرئی رشتہ ہے۔ 1890 میں جب ہیلن کیلر کی عمر 10 سال تھی تو اس کی استانی اس کو مختلف مشقیں کرواتی تھی، جن کی مدد سے ہیلن کیلر مختلف انگلش حروف تہجی کی آوازیں نکالنے کے قابل ہو گئی، تاہم وہ بھرپور آواز نہ نکال سکتی تھی اور اس کے بولے ہوئے الفاظ صرف اس کی استانی ہی سمجھ سکتی تھی۔ 1900 میں ہیلن کیلر نے یونانی، لاطینی، جرمن،
الجبرا اور جیومیٹری کی امتحانات پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج میں اس نے اگرچہ نہایت مصروفیت کے عالم میں 4 سال گزارے، لیکن اس عرصے میں اس نے 2 کتابیں، میری زندگی کی کہانی اور رجائت، تخلیق کری۔ ان کتابوں میں اس نے اس یقین کا اظہار کیا کہ مسرت اور شادمانی کی بدولت اس قابل ہو سکی ہے کہ وہ معاشرے کی خدمت کر سکے۔ کالج کی نہیں ہو رہا یار۔